شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال امیر المومنین، علی نے فرمایا فقمت وقلت، میں کھڑا ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، اس مہینے میں بہترین عمل کیا ہے؟ فقال یا ابا الحسن یا علی افضل الاعمال فی هذا الشهر، اس مہینے میں بہترین عمل الورع عن محارم اللہ، محرمات سے پرہیز کرنا. محرمات سے کیا کرنا؟ پرہیز کرنا سب سے بہترین عمل ہے. عرض کیا میں نے کہ انسان اتنے اعمال انجام دے، کتنے ثواب. آپ دیکھیں یہ جو ثواب خطبہ شعبانیہ میں حضور نے بیان کیا، انہی ثوابوں کو آپ دیکھیں گے آپ یقیناً جنتی ہے، لیکن بعض وقت گناہان انجام دیتے. گناہان خدا نخواستہ ہم سے سرزد ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ سارا اعمال خیر جل جاتا ہے. گویا اس کی طرح ہے ایک پوری مارکیٹ ہے، اربوں مال ہے، اس میں آگ لگاؤ تو ایک آگ کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ پوری مارکیٹ جل جاتی ہے. اسی لیے گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے. ثم بکا، پھر علی نے گریہ کیا، پیغمبر نے گریہ کیا. فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک، یا رسول اللہ کیوں آپ روتے، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی هذا الشہر، میں رو رہا ہوں اس لیے کہ اس مہینے میں آپ کا خون بہانے کو جائز قرار دیتے ہیں. آپ کے خون بہانا جائز قرار دیا جاتا ہے. کأنی بک وانت تصلی لربک، گویا میں دیکھ رہا ہوں آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. اس وقت قد انبعث اشقى الاولین والآخرین آتا ہے. اولین و آخرین، کل عالم کے ازل سے ابد تک کے عالم کے شقی ترین فرد ابن ملجم آتا ہے. ابن ملجم تو حضور نے فرمایا اشقى الاولین والآخرین، اولین و آخرین کے شقی ترین فرد، بدترین فرد آتا ہے. شقیق و عاقر ناقۃ ثمود، ناقہ ثمود کو جو پیغمبر کا معجزہ تھا حضرت صالح کا، اس کو کیا کرنے والا؟ قتل کرنے والا. قاتل کے یعنی خدا کے معجزہ کو نابود کرنے والا قاتل کے بھائی ہی ہے. فضربک ضربۃ، وہ آپ پر وار کرے گا. علی قرنک، آپ کے سر اطہر پر. فخضب منها لحیتک، تو آپ کے محاسن شریف آپ کے اپنے خون سے کیا ہو جائے گا؟ رنگین ہو جائے گا، بھیگ جائے گا. فقال امیر المؤمنین قلت، علی فرماتے میں نے پیغمبر سے عرض کیا یا رسول اللہ وذلک فی سلامت من دینی، آیا اس وقت میرے دین سالم رہے گا، میرے دین محفوظ رہے گا، میرے دین و ایمان محفوظ ہے؟ دیکھو علی کیا فرما رہا ہے، علی معصوم ہے، لیکن علی کو معصوم کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا. خدا اس توفیق کو سلب کرے. یعنی عالم میں جو کچھ ہے خدا کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، بندہ اس کا لائق ہے، بندہ لائق ہونے کی وجہ سے خدا یہ نعمت دیتا ہے. بندہ لائق ہونے کی وجہ سے خدا نے انسان کو عقل دی ہے، گائے کو عقل نہیں دی ہے، کیونکہ انسان کے پاس صلاحیت ہے عقل لینے کی، گائے کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے. لیکن تب بھی فرماتے ہیں کیونکہ خدا کے ہاتھ میں خدا کی خداوندگاری محفوظ ہے. اسی لیے آیا میرے دین و ایمان محفوظ ہے؟ پوچھتے ہیں. دیکھو پریشانی علی کی کس میں ہے؟ دین محفوظ ہے. یعنی سب سے پہلا اور سب سے زیادہ ہماری پریشانی دین کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ آیا ہمارا دین، ہمارا ایمان محفوظ ہے یا نہیں ہے. ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم یا علی من قتلک فقط قتلین. البتہ اسی حوالے سے اور کی روایت ہے، اس میں پیغمبر فرماتے ہیں، پیغمبر نے یہ فرمایا آپ کے دین سالم ہے. فقال فی سلامت من دینک، آپ کے دین یہاں پر ہے فی سلامت من دینک، آپ کے دین صحیح و سالم ہوگا اس وقت. تو علی جواب میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر وہ تو پیغمبر نے پوچھا علی سے پھر آپ کا صبر کیسا ہوگا اس وقت؟ ظاہر تلوار ہے زہریلی. ابن ملجم نے یہی کہا نا، 1000 درہم پر میں نے خریدی ہے اور 1000 درہم دے کر اس کو زہریلا بنایا ہے. تو آپ کا صبر کیسا ہوگا؟ تو علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا رسول اللہ وہ شکر کا موقع ہے.
صبر تلخی کو برداشت کرنا، شکر نعمت کا احساس کرنا۔ علی اس کو نعمت کا احساس نعمت سمجھتے ہیں کہ دین محفوظ ہو کر خدا کے درگاہ میں جائے، یعنی جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ مصیبتیں کیا ہے؟ خدا کی طرف سے ہدیہ ہے مومن کے لیے۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم یا علی من قتلک فقط قتلنی، یا علی جس نے آپ کو شہید کیا اس نے مجھ کو شہید کیا۔ ومن ابغضک فقط ابغضنی، یا علی جس نے آپ کے ساتھ بغض رکھا، جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ ومن سبک فقط سبنی، جس نے آپ کو برا بلا کہا، دشنام دیا، گالی دی، اس نے مجھے سب کیا ہے۔ لأنک منی کنفسی، کیونکہ آپ اور میری نسبت میری جان کی نسبت، آپ میرے جان ہیں۔ روحک من روح، آپ کا روح میری روح سے ہے، یعنی میری روح اور آپ کے روح ایک حقیقت ہے، ایک اصل ہے۔ وطینتکم من طینت، آپ کی فطرت خلقت میری خلقت ایک ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، خدا نے مجھ کو خلق کیا اور آپ کو خلق کیا، مجھ کو خلق کیا اور آپ کو خلق کیا۔ روایتوں میں ہے نا اول ما خلق اللہ نور، پھر اس نور کو دو حصہ بنایا، ایک میں ایک علی۔ اصطفانی و ایاک، مجھ کو بھی منتخب کیا خدا نے، آپ کو بھی منتخب کیا۔ اختارنی للنبوۃ، پھر مجھ کو اختیار کیا نبوت کے لیے۔ واختارک للامامہ، آپ کو اختیار کیا کس کے لیے؟ امامت کے لیے۔ فمن انکر امامتک فقط انکر نبوتی، جس نے آپ کی امامت کا انکار کیا اس نے در حقیقت میری نبوت کا انکار کیا ہے۔ یہ باطنی ہے، ظاہری طور پر امامت کا انکار کرنے والا کافر شمار نہیں ہوتا، وہ ظاہری احکام ہے۔ دیکھو توحید نبوت معاد کے منکر کافر ہے، غلط فہمی ہو یا غلط فہمی نہ ہو، لیکن امامت کے منکر اگر غلط فہمی ہو تو دنیا میں کافر نہیں ہے، غلط فہمی سے انکار امامت کرے تو دنیا میں کافر نہیں۔ یہاں پر مراد وہ واقعی ہے، باطنی مراد ہے۔ جس نے میری کیا ہے نبوت کا انکار کیا، یا علی اس نے کیا ہے؟ انت وصی و ابو ولدی، آپ میرے وصی بھی ہے۔ اور علی علیہ السلام مکہ سے پیغمبر ہجرت کرتے وقت پیغمبر کے وصی تھے، اسی وقت سے وصی کے لقب سے علی معروف ہو گئے۔ پھر بعد میں دوبارہ دنیا سے پیغمبر رحلت کرتے وقت دوبارہ علی کو وصی بنایا۔ وہ ابو ولدی، میرے اولاد کے والد آپ ہیں، یعنی میرے اولاد آپ سے، میری نسل آپ سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ زوج ابنتی، میری بیٹی کے شوہر آپ ہے۔ وہ خلیفتی علی امتی، میرے جانشین ہیں امت کے درمیان، فی حیات، میرے حیات میں بھی، اور وہ بعد موتی، میرے موت کے بعد بھی۔ امر کا امری، میرا حکم آپ کا حکم میرا حکم ہے، وہ نہی کا نہی، آپ جو نہی کرتے ہیں وہ میری نہی ہے۔ اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ، میں قسم کھاتا ہوں اس اللہ سے، اس اللہ کا قسم کھاتا ہوں جس نے مجھ کو مبعوث بالنبوت کیا، جس نے مجھ کو نبی بنایا۔ وجعلنی خیر البریہ، اور جس نے مجھ کو خیر البریہ بنایا۔ انک لحجت اللہ علی خلقہ، آپ حجت خدا ہے مخلوقات پر۔ وہ امینہ علی سرہ، خدا کا امین ہے اسرار الہی پر۔ اسرار الہی، سلمان فارسی کہتے ہیں جتنے اسرار الہی علی کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اسرار کی بات کر رہے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی جو سب کو بتانا ہے، وہ تو سب کو بتاتے تھے، کچھ اسرار کی باتیں ہیں وہ علی کے پاس۔ وہ خلیفت ہو علی عبادہ، اور خدا کے خلیفہ ہے بندگان خدا پر۔ تو یہ خطبہ یہ شعبانی ہے، انشاءاللہ اس پر عمل کر کے ہم ماہ رمضان کے تمام فیوزات سے مستفیض ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور خدا ہم سب کو پیغمبر کی تعلیمات پر، اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔